محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنوی تنون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے باپ ماں باپ سے اولاد سے پیارا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ تمام چیزوں سے وراء ہے، تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات کا سارا نظام، یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات نے بنایا ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، چرند پرند جانور بنائے ہیں اور انسان بنائے ہیں، طرح طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کائنات نے جو بنائی ہے، یہ ساری اور ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عشق کے دائرہ میں گھومتی نظر آتی۔ کوئی بھی چیز یہ عشق سے باہر نہیں بنائی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے مکان بناتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دکان خریدتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، کوئی کارخانہ تعمیر کر دیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کرتا ہے، وہ اپنے اولاد کی محبت میں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے کائنات کو وجود بخشا ہے، اتنی خوبصورت تخلیق فرمایا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جس کے لیے اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان بنائے ہیں، انسان اور جن بنائے ہیں، فرشتوں کو بنایا ہے، عرش اور فرش کو بنایا ہے، جنت اور دوزخ کو بنایا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی کی محبت میں بنایا ہے، اپنے نبی کی محبت میں سجایا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، لولا محمد ما خلقتک، اے آدم علیہ السلام، اگر میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے بھی تخلیق نہ فرماتا۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت، اسی کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور دوسری بات اگر آپ کے سامنے رکھی جائے، اللہ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے خاندان سے محبت نہ کرو، اپنے بیٹوں سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت نہ کرو، لیکن اللہ خالق کائنات کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، صلہ الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن یہاں پر بات یہ ٹکراتی ہے، اگر ان کی محبت، اگر والدین کی محبت، اگر اولاد کی محبت، اگر رشتہ داروں کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اسلام کہتا ہے تمام محبتوں کو محمد مصطفیٰ پر قربان کر، تمام محبتوں کو، تمام جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو، رشتہ داروں سے تم محبت کرتے ہو، عزیز و اقارب سے تم محبت کرتے ہو، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنی جان سے محبت کرتے ہو، اپنی مال سے محبت کرتے ہو، جب تم دیکھو کہ یہ چیزیں اور ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو تم نے اپنے عزیز و اقارب کی محبت کو نہیں لینا، بلکہ تمام محبتوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانا، تمام کاموں کو چھوڑ
کر تمام چیزوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں باندھے. تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت، وہ کیا خوب فرمایا، وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، وہ دل ہے جو تیری یاد میں معمور رہا، وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم حضرت علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کو وابستہ کریں. اور دوسری بات کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جس طرح بھی ہو سکتا ہے جہاد بھی کرتے ہیں. لیکن وہ منافقین مکہ، وہ منافقین مدینہ جو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے موجودگی میں روزے رکھنے والے تھے، نمازیں ادا کرنے والے تھے، اور جہاد کی صورت میں قتال کرنے والے تھے، جنگ لڑنے والے تھے. اور ہم تو آج کل کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو سید الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. لیکن اللہ خالق کائنات نے ان کو کیوں فرمایا وما هم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں فرمایا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں. وہ منافق تھے، وہ پیچھے نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ان کی صورت، ان کی سیرت تو مسلمانوں والی تھی، لیکن ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کائنات نے فرمایا وما هم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور ان کے سارے اعمال، ان کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور تمام ہمارے صالحات وہ برباد ہو گئے اور ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی اجر نہیں ملا انہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ، جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ، جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ دل مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا مان ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا. تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا جو دل کے اندر محبت ہے، عشق رسول ہے، اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کی اتباع میں آ جائیں. اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ نماز کے بارے میں برا خیال محسوس کرتا رہے، زکوٰۃ جب ادا کرنی ہو تو وہاں پر ٹال مٹول شروع کر دے، صدقہ خیرات کرنا ہو تو وہاں پر بھی ٹال مٹول اور بہانے تراشنا شروع کر دے. نہیں، بلکہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام شریعت کو لے کر آ گئے ہیں، جو پیغام لے کر آ گئے ہیں، جب تک بندہ، جب